حضرت سعد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، یعنی ہر کام میں اس کو پریشان کر دیتے ہیں، فقر کا خوف اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں، اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے پہلے سے مقدر تھی، اور جس شخص کی نیت آخرت کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں اور اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے کے شوق، محبت اور اللہ تعالیٰ کے معاملات کی فکر ہونی چاہیے، دنیاوی معاملات کی فکر زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے مراد ہے کہ جو بندہ دنیا کے معاملات کے لیے دوڑ لگاتا ہے نا، کہ میں اتنے گھر بنا لوں، میں اتنی چیزیں بنا لوں، یا میں اتنا روپیہ جمع کر لوں، تو وہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے پہلے کسی امت کے 3 شخص ایک ساتھ سفر پر نکلے، چلتے چلتے رات ہو گئی، رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے، اسی دوران ایک پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کا منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے نجات کی یہی صورت ہے کہ سب سے پہلے اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عمل کے واسطے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ آپ جانتے ہیں میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، بہت بوڑھے تھے، میں اہل و عیال اور غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں ایک چیز کی تلاش میں دور نکل گیا، جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے، پھر بھی میں نے ان کے لیے شام کا دودھ دھو اور اسے پیالے میں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو دیکھ کر کہ وہ اپنے اس وقت بھی سو رہے ہیں میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا، اور ان سے پہلے اہل و عیال یا غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے سرانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے، تو میں نے انہیں دودھ دیا۔ اسی وقت انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا تو ہم سے اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن باہر نکلنا ممکن نہ ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھ سے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد اس کی قابلیت صلاحیت کی بنیاد پر نہیں فرماتے، بلکہ کمزور اور خستہ حال لوگوں کی دعاؤں، نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے فرماتے ہیں۔